اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ النور الحمدللہ۔ تو آج اس کا ابتدائی تعارف کور کریں گے۔ تو مقام نزول کے حوالے سے بات کریں تو یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ثانیہ افق غزوہ بنی مصطلق کے بعد پیش آیا تھا۔ ثانیہ افق وہ جو ابھی ہم سیکنڈ رکوع سے پڑھنا شروع کریں گے، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی اور اس کی تردید ہے وہ قرآن کریم میں نازل ہوئی، اور آپ کی عصمت میں وہ پورا کا پورا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا، جس میں رب العالمین کی طرف سے آپ کی عصمت کی گواہی قرآن کریم میں پیش کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ واقعہ افق غزوہ بنی مصطلق کے بعد پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس سورہ کا نزول اس غزوہ کے بعد ہوا تھا، یعنی مدنی سورہ ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ غزوہ جو ہوا تھا، دیکھیں غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں ہوا تھا، اور غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کی ڈیٹس میں اختلافات ضرور ہے، یعنی کہ اس بات میں اختلاف کوئی نہیں ہے کہ واقعہ افق جو ثانیہ افق ہے وہ کب پیش آیا تھا، غزوہ بنی مصطلق کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور غزوہ بنی مصطلق کب ہوا تھا، اس سن کی جو ایئر کی ڈیٹ ہے نا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 5واں ہی ہجری کا سال تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہجری کا 6واں سال تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات پہ مکمل اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور تمام کی تمام مدینہ منورہ میں ہی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کر لیتے اس سورہ میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں۔ تو اس سورہ میں کل 64 آیتیں ہیں، اور 2 رکوعات پر یہ مشتمل سورہ ہے۔ اور اس سورہ کا نام سورہ نور کیوں رکھا گیا؟ نور نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں ذکر ہے اللہ نور السماوات والارض۔ مثال پوری بیان ہوئی ہے جامع، اور وہ مثال اپنے اندر بہت سے مفہوموں کو سمیٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ توجہ طلب وہ آیت ہے، انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو اس آیت کی وجہ سے، اور آیت نمبر 40 میں بھی یہ لفظ مذکور ہے نور کا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ نور کہا جاتا ہے، اور اس کو اسی آیت کے ریفرنس کی وجہ سے، اس آیت کے ریزن کی وجہ سے سورہ نور کا نام دیا گیا ہے۔ اگر اس کے بارے میں ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو چاہیے دیکھیں قرآن تمام کا تمام جو ہے وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے نازل ہوا، اور بلکہ یہ کہ تمام انسانیت کے لیے اس میں راہ ہدایت ہے۔ اس میں اس کا جو چیپٹر ہے، اس کا جو قرآن کا موضوع ہے وہی انسان ہے، اور انسان کی ہی بھلائی اور ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب اس کتاب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے معنی، اپنے مفاہیم کی نسبت خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور سورہ نور کو اگر دیکھا جائے، سورہ نساء کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ خواتین لازمی طور پر اس کو سیکھیں۔ اس کے مضامین کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بارے میں بخوبی اندازہ ہوگا کہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کی زندگی میں اگر ہم سورہ نور سیکھ لیتے ہیں تو کس قدر الحمدللہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چینجنگز آئیں گی، عائلی زندگی کے حقوق، گھروں میں داخل ہونے کے حقوق، ایسیکٹرا ایسیکٹرا ابھی ہم مضامین پڑھیں گے، وہ تمام کے تمام بحیثیت انسان ہمارے کام آنے والے ہیں کہ اگر ہم ان حقوق پر، ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرتے ہیں اور ممنوعات سے بچتے ہیں جس سے رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا، اور وہ حقوق ادا کرتے ہیں جو رب العالمین نے ادا کرنے کا حکم دیا، تو بحیثیت انسان ہم انڈیویجولی بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر اس کے مضامین کی طرف دیکھا جائے تو اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی، نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی، اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رہی۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو
سورہ نور میں جو ہمیں تلقین کی جاتی ہے نا، وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ابتدائی جو آیات ہیں ان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، بینگ اے مین اور اے وومن کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اسلام ہمیں کس قدر اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ گو جیسے ہم اپنے جسم کو چوٹ لگنے سے بچاتے ہیں، گو جیسے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچنے سے بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، گو اسی طرح اپنے بلکہ اس سے بہت زیادہ آگے انسان کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس سورہ کا اکثر حصہ خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے دامن عصمت کو ہر قسم کی، ہر طرح کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھیں، اور اس کا یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھوں میں جب تک شرم و حیا ہوتی ہے، انسان کے دل تمام قسم کی فاسد خیالات، ناپاک نظریات اور ہر طرح کے ناپاک عزائم سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب تک انسان کی نظر کنٹرول میں رہتی ہے، اس کا دل و دماغ بھی کنٹرول میں رہتا ہے، جذبات میں بھی سکون اور اعتدال پایا جاتا ہے، کسی کی آبرو کی طرف ہاتھ بڑھانا تو کجا آنکھ اٹھانے کی ہمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب آنکھیں نور حیا سے محروم ہو جاتی ہیں، جب شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو پھر پرسکون جذبات میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے، خبیث خیالات کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے جو بڑے بڑے انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنے ظاہری تقدس کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ لہٰذا اس سورہ میں خاص طور پر اس چیز کی تلقین کی گئی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اپنے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جب تک بچا کے رکھیں گے، اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت میں بھی ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو کر لوٹیں۔ تو بالکل اسی طرح اس سورہ میں ہماری جو تربیت کی جا رہی ہے وہ بیسیکلی بہت سے مضامین ہیں، اور ہر مضمون اپنے اندر نہایت زیادہ ڈیپتھ رکھتا ہے، بہت زیادہ توجہ طلب آیات ہیں۔ تو یہ سورہ بیسیکلی بہت زیادہ مضامین اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور ہر مضمون کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، اور وہ ہماری کس طرح سے تربیت کر رہا ہے اس کے بارے میں بہت، جتنے چاہے لیکچرز ریکارڈ کر لیں، جتنا چاہے ایک آیت میں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، تو احکامات کھلتے چلے جاتے ہیں، اور دل اللہ اکبر کی شہادت دیتا رہتا ہے کہ بے شک جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے، اور کس طرح سے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ہماری انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر بہتریاں ہی ہیں۔ تو ابتدا میں جو زانی مرد ہے، زانیہ عورت ہے، ان کی سزائیں بیان کی گئیں، اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی، لعان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ لعان کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس سورہ میں پڑھیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد اور عورت اس تہمت کے لگانے میں شریک تھے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا، یعنی کچھ مسلمان بھی تھے جو منافقین کی باتوں میں آ کر اس بات کو حقیقت سمجھنے لگے، اور تہمت کے پھیلانے میں انہوں نے تھوڑا سا حصہ لیا، لہٰذا ان کو بھی یہ سزا دی گئی، اور اس کا ذکر واقع افک میں موجود ہے، اور وہ پلے لسٹ موجود ہے واقع افک کے نام سے، جس میں 4 لیکچرز ہیں ٹوٹل، یا 4 یا 5 ہیں، اور اس میں نے اس واقعے کو مکمل طور پر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے، تو وہ آپ سن لیجئے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اس بارے میں ذکر اس سورہ میں موجود ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور وحدانیت پر
دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانوروں اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ یعنی رب العالمین کے وجود پر استدلال، پوری کائنات اور اس کائنات میں موجود چیزوں کا ذکر کر کے رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ اعراض مطلب منہ پھیرنا، اعراض مطلب انکار کرنا، اور اطاعت مطلب کہ حکم مان لینا۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ یعنی 3 اوقات ایسے ہیں جس میں بچوں اور غلاموں کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ نے کس طرح سے داخل ہونا ہے، یا ان 3 اوقات میں بہتر ہے کہ کسی کے گھر میں، کسی کے روم میں داخل نہ ہو بغیر اجازت کے۔ تو خاص طور پر اس چیز سے نہایت طور پر واضح طور پر اس سورہ میں منع کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کر دی گئی۔ جو معذور ہیں، کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے حکم آسان کر دیا گیا۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بھی بہت تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم اس سورہ میں ہی سیکھیں گے۔ اور اس سورہ کے آخر میں بارگاہ رسالت کے آداب بھی بیان کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس سورہ میں اس سمے دیگر اور بہت سے مضامین ہیں جو اس سورہ میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ ایک سسٹم، ایک روایت ہے کہ میرے چینل پہ پہلے سورہ کا تعارف دیا جاتا ہے اور پھر سورہ کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ سورۃ المؤمنون تک تمام اسباق مکمل ہیں تعارف سمیت سورت کے، اور آج سورہ نور کا باقاعدہ آغاز ہے۔ تو جو سورہ نور کی تفسیر سیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں تشریف لائے تھے، تو ان سے عرض ہے کہ وہ اپ کمنگ سیریز میں اس کی تفسیر بھی جان پائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس کو سورہ مؤمنون سے ریلیٹ کر کے دیکھا جائے تو سورۃ المؤمنون سے اس سورہ کی کیا مناسبت ہے، تو دیکھیں اول تو سورہ مؤمنون کے ابتدا میں مومنین کی صفات کا ذکر تھا، اور ان صفات میں سے والذین هم لفروجہم حافظون، اس امر کا ذکر تھا کہ مومنین اپنی عزت و عصمت کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ مومن تو وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور احکامات الہی بجا لاتے ہیں، اپنے آپ کی، اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس سورہ کے ابتدا میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتے، تو ان کی سزا کا ذکر بیان کیا گیا۔ اور بالکل اسی طرح سے سورہ مؤمنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم سورہ نور میں سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔